بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس دن کی بات ہے جب مکہ میں عجیب کیفیت تھی۔ مکہ کے مرد و زن، چھوٹے بڑے ایک خاص مقام پر جمع ہو رہے تھے۔ وہ آج کا منظر اپنی آنکھوں سے اور نہایت قریب سے اگلی صفوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ آج اہل مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو دھوکے اور مکر سے گرفتار کر لیا تھا۔ سرداران قریش اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے تھے۔ اہل مکہ کو دعوت عام تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت سعید بن عامر ان ہزاروں میں ایک جوان رانا تھے۔ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ بھی سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فراواں اور بڑھتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شہسواران عرب موجود تھے جو اگلے صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کو موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول کو شہید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش انہیں کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں، بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے صنادید قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ حالت میں مسلح کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ؟ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھارے پھوٹ رہے تھے جواب یہ تھا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا
جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین مارکوں کے نرغے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے واقعہ شہادت کو یکسر بھلا بیٹھے، لیکن اس نوجوان سعید بن عامر کے پردے دل سے ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ جب بھی وہ سوتے، خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو آ نہ لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید بن عامر کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں۔ یہ سوچنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں بت پرستی کی آلائشوں سے پاک ہو کر اور بے اختیار بتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجح اور مقدم جانا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔